اچھا، آپ نے پروگرام کے انٹرو میں شروع میں بات بتائی کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں جی اسلامی جمہوریہ پاکستان. بالکل. ٹھیک ہے، پاکستان یہ دو لفظ سے مرکب ہے، پاک اور شیطان. جی اس کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. صحیح. اسلام کے نام پر دو ہی ریاستیں ماضی سے وجود میں آئیں. صحیح. ایک مدینہ شریف اور ایک پاکستان. صحیح. جو اسلام کے نام پر بنا. بالکل بالکل. ریاستیں تو بہت ہیں، اسٹیٹ تو بہت ہیں، لیکن پوری دنیا میں دو اسٹیٹ ہیں، ایک پہلا مدینہ اور دوسرا پاکستان. اسی لیے پاکستان کو ثانی مدینہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کے نام پر. اسلام. مجھے یہ بتائیں، جو اسٹیٹ بنی اسلام کے نام پر ہو تو اس میں اسلام جاننے والے سیاست نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ دوسرے کریں گے. اسرائیل میں تھوڑی ہم سیاست کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں جتنے بھی اس وقت 2 نمبر سیاستدان ہیں وہ اسرائیل چلے جائیں، وہاں جا کے سیاست کریں. کیونکہ وہ اپنے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیرونی آقاؤں کی غلامی کر رہے ہیں، تو اس ملک میں کیوں کر رہے ہیں؟ وہیں جا کے کریں. لیکن وہاں انہیں کوئی جو ہے نا اپنے جانوروں کو نہلانے کے لیے بھی نہیں رکھے گا. بابا جی کہتے تھے جس ملک میں جو ہے نا یہ ہمارے عہدوں پر بیٹھے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بنا یہ اسلام کے نام پر ہے اور اسٹیٹ ہے یہ اسلامی. صحیح. اور پھر اگر آپ اس پر غور کریں تو بانی پاکستان نے محمد علی جناح نے جو تحریک چلائی، ان کے ساتھ جو تحریک چلی، تو ہراول دستے کا کردار علماء نے ادا کیا ہے. صحیح. پوری تحریک کو جان کس نے دی؟ مینار پاکستان میں جلسہ وہ تو علماء نے کیا فرمایا کہ بالفرض اگر کسی پریشر کی وجہ سے محمد علی جناح بھی اگر پیچھے ہٹتے تو علماء بھی اس کو لیڈ کریں گے. بالکل بالکل. کیونکہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے. صحیح. ہندو الگ ہے، مسلمان الگ ہیں. پھر آپ دیکھیں تو علامہ فضل خیر آبادی علیہ الرحمٰن نے، جی، پھر سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور اعلیٰ حضرت کے شاگردوں نے اس پر باقاعدہ فتاوی جات جاری کی ہے کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے. صحیح. تو یہ ہمارے بزرگوں نے معاملہ کیا. اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا قبلہ کہ انگریز یہ جانتا ہے کہ صرف محمد علی جناح اور انہوں نے پاکستان نہیں بنایا، علماء نے ان کی قیادت کی اور تحریک کے اندر روح پھونکی. صحیح. اور تحریک کو ہمیشہ لیڈ کرنے والے علماء ہیں. جب انہی کو معاذ اللہ سیاست سے دور کر دیا جائے گا اور قوم کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے گا کہ بھائی یہ علماء کا کام نہیں، تو پھر آئندہ کبھی بھی اس ملک کے اندر استحکام اور حضور کا دین نہیں آ سکتا. انگریز جانتا ہے. صحیح. کیونکہ پاکستان کے بنانے میں اگر علماء کا کردار نہ ہوتا صحیح تو دنیاوی کوئی طاقت اس ملک کو نہیں بنا سکتی تھی. آپ تاریخ پڑھیں. صحیح. علماء ہزاروں کی تعداد میں سے شامل ہوئے اور ان کے پیچھے لاکھوں عوام چلی ہے. صحیح. اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو علماء کے اور دینداروں کے سپرد کیا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انگریزوں کی غلامی سے یہ ملک نکل جائے گا، ہمیشہ کے لیے آزاد ہوگا. صحیح. تو پھر انہیں تو ڈر ہے کہ تو نہیں ہونے دینا. اس لیے انہوں نے یہاں پر نقب لگانے کی کوشش کی کہ دینداروں کو سیاست سے دور رکھا جائے، علماء کو دور رکھا جائے. صحیح. اچھا، جو آپ نے بات کی ہے کہ مدرسہ کون پڑھائے گا یہ سب، جی، تو حضرت صدیق اکبر سے لے کر اب تک جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے ائمہ اکابر بزرگ، انہوں نے ماشاءاللہ سسٹم کو درست کرنے کے لیے جب باقاعدہ عملی میدان میں قدم رکھا تو جہاں پر انہوں نے ریاست کے معاملات کو درست کیا وہاں پر مسجد کے معاملات بھی چلائے، مدرسے کے معاملات بھی چلائے. پھر اللہ کے گھر کے ممبر سے انشاءاللہ جب پوری ریاست کے معاملات چلائے جائیں گے نا تو پھر مدرسہ بھی اسی کے اندر ہے، مسجد بھی اسی کے اندر ہے. صحیح. جب پورے ملک کے اندر سسٹم درست ہوگا تو یہ تو بدرجہ اولا درست ہوگا. صحیح. پھر میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں، جب علماء مضبوط ہوں گے نا تو پھر مدارس بھی مضبوط ہوں گے. ہاں یہ بات تو پھر مساجد بھی مضبوط. ایسا ہی ایسا ہی. جب ان کے پاس پاور ہوگی، دین کے پاس پاور ہوگی. بالکل. آپ کو اگر میں تھوڑا ٹائم پیچھے لے جاؤں 2020 کے اندر تو کرونا آیا. آج تو جو نا انگریز و دشمن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں تھی. ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کورونا کوئی چیز نہیں ہے. لیکن آپ بتائیں کہ ایک ایس ایچ او نے سٹی بجائے پورے علاقے کی مسجدیں بند. یہ تو. لیکن دین اگر تخت پہ ہوتا اور دین کے پاس پاور ہونا تو کسی میں ہمت نہیں کہ مسجدیں بند کرا سکے. مسجدوں سے تو آدمی سمجھے کہ بلائیں ٹلتی ہیں، نہ یہ کہ تم مسجدوں کو بند کر دو. صحیح. یہ ہوتا اس لیے ہے کہ جب بندہ حضور کے دینداروں سے دور ہوتا ہے. صحیح.